والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جب تم میری طرف چلو گے میرا بن کر تو میرا بھی وعدہ ہے میں تمہاری قدم قدم پر مدد فرماؤں گا. یہ وعدہ بھی ہے اس رب کریم کا، میرا بندہ میری پارٹی میں آیا تو مدد کون کرے گا؟ نہیں، مدد کا وعدہ بھی اللہ نے فرمایا. ایک ڈاکو تھا، قرو ڈاکو، کتنا بڑا ڈاکو تھا، دیکھیے بیٹھا ہوا تھا، مجمع چلا گیا اس کا ڈاکہ ڈالنے کے لیے، 40-50 کا گروہ تھا، اپنا بیٹھا تھا ٹانگ پہ ٹانگ ہاتھ رکھے ہوئے. اس کی ایک چیز پر نظر پڑی، اس نے دیکھا کہ ایک پرندہ آتا ہے اور ایک کھجور کا ایک خول تھا پیڑ کا ٹوٹا ہوا، اس میں جاتا ہے کھجور، وہاں جا کے آ جاتے ہیں. دیکھے کیا ہے، کھجور لاتا ہے اتنی بڑی کہ کیا چیز ہے. یہ قرو ڈاکو وہاں سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس پہ چڑھا دھیرے دھیرے. وہاں جا کر دیکھا اس شخص نے، اس کے اندر ایک موٹا اژدہا بیٹھا ہوا ہے، اندھا، وہ بھی نابینا، اندھا اژدہا ہے. وہاں کس نے پہنچایا اس کو اللہ جانے. پھر اللہ نے اس کی روزی کا انتظام ایک پرندے کے ذمہ لگا دیا، اس کے منہ میں لا کے ڈالو، وہ اس کو کھلا رہا ہے. بس دل پر ایسی چوٹ پڑی، اوپر سے سکتا زمین پر آ رہا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور اللہ تعالیٰ سے رو رہا تھا، یا اللہ ہم ہٹے کھٹے ہو کر گناہوں میں مبتلا ہیں، چوریوں میں مبتلا ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کرنے میں مبتلا ہیں. ایک تیرا ایک جانور ہے جو تو نے پیدا کیا اژدہا، اور اس کے ذمے تو نے ایک پرندے کو لگا دیا جو کھجور سے اس کے پیٹ بھر رہا ہے. یا اللہ ہم تیرے ایک بندے ہوتے ہوئے کیسے حرکتوں میں. روتا رہا، دل بدل گیا فوراً. یہ ہے دل کا بدلنا. جب فوج آئی اس کی ڈاکہ ڈال کر بیٹھا ہوا ہے، آ کے دیکھا تو حلیہ بدلا. کیا بات سردار؟ کیا فرما بھائی کچھ نہیں، دیکھو ہمارے پاس کتنا مال ہے، جس کا ہے سب لے آؤ. فرما جی کیوں؟ فرما بس اب نہیں، اب یہ چیز ٹھیک نہیں، جاؤ تم بھی دیا. فرما جی کیا بات ہوئی؟ سارا ماجرا سنایا، اور فرما دیکھو بھائی میں تو اللہ سے توبہ کر چکا، میں آئندہ جو ہے کسی کا مال نہیں چراؤں گا، میں تو توبہ کر چکا، تمہیں کرنی ہو کر لو، ورنہ تو جاؤ، یہ مال میری طرف سے سب کو تقسیم کر دو، میں تو چلا یہاں سے اٹھ. ساروں نے کہا جی جب تمہارے ساتھ نمک حرامی میں بھی تمہارے ساتھ تھے، حلالی میں بھی تمہارے ساتھ ہو گئے، ہم کہاں جائیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہی. فرما تو چلو، اللہ سے توبہ کی سب کے سب نے، اور چل دیے پیدل. اب جو مرغ مسلم پیتے ہو 10 ٹائم، انہیں کتنی بھوک لگے گی بھائی. راستے میں چلنے لگے، چوہے کودنے لگے پیٹ میں، حالت خراب ہو گئی. راستے میں ایک دو نے کہا سردار اکھا بھائی بھوک لگ رہی، فرما بہت حرام کے کوفتے پی رکھے بھائی، اب تو جو کچھ اللہ کھلاوے گا بس وہی کھایا جائے گا. باندھلی نیت نہیں مضبوط، ان کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. چلتے رہے تقریباً 200 کلومیٹر کا سفر طے ہو گیا. حالت بگڑنی شروع ہو گئی. سب کہتے ہیں کہ جی کچھ آرام کر لو. فرما اسی حال میں اب تو موت آئے گی، اب تو اسی حال میں موت آنی ہے. یہاں تک کہ ارادہ کر لیا مدینے کا، مکہ مدینے کے سفر کا ارادہ کر لیا. بغداد کا ڈاکو تھا. چلتے رہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد. ابھی کیا تھا، 2 دن پہلے کیا تھا، 3 دن پہلے ڈاکو، لوگوں کا مال غصب کرنے والا. راستے میں پھر اللہ نے کیا فرمایا، مدینے سے پہلے ایک عورت رہتی تھی بہت مالدار، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے اور فرما دیکھو 40 آدمیوں کا قافلہ ہے، سردار کا نام قرو ہے، تم ان کی دعوت کرو اور جو ہے ان کو ایک ایک جوڑا دو اور ہدیہ دو، یہ تمہارا کام ہے، میں تم سے خوش ہوں. بس وہ عورت تو بڑی خادموں کو لگا دے، دیکھو بھائی کون سے ایسے حج کے لیے کون سا قافلہ آ رہا ہے. پوچھتے سردار کا نام، پوچھتے کوئی نہیں بتاتا، لگی ہوئی ہے کھانوں میں دانوں میں. آخر کار وہ وہاں پہنچے. فرمایا بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ بغداد سے آئے بھائی. فرمایا تمہارے سردار کا نام قرو ہے؟ سمجھ گیا بھائی یہاں پکڑم دگڑی ہو رہی دکھے بھائی، کیونکہ چور کی داڑھی میں 3 کا. گھبرا اٹھا. فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ فرمایا بات کچھ نہیں ہے، تمہیں ایک عورت ہے اس نے بلایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں جب قرو ڈاکو وہاں پہنچا، سب کو غسل کرایا. بھائی وجہ کیا ہے؟ کھانا پینا کھا لیا، سب نے خوب سیر ہو کر کھایا. حلال کھایا کہ حرام کھایا؟ جی کس نے انتظام کیا؟ اللہ نے انتظام کیا. سب کو ایک ایک جوڑا دے. اس نے پوچھا بڑی بھی یوں تو بتاؤ یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس عورت نے کہا کہ میاں میں 50 سال سے صدقہ کرتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں کہ کاش مجھے جناب رسول اللہ کی زیارت ہو جاوے. تم تو وہ اللہ کے ولی ہو، تمہاری برکت سے مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے. میرے اس گھر میں اللہ کے نبی تشریف لائے اور یہ فرما کہ ولیوں کی ایک جماعت آ رہی ہے، ان کے سردار کا نام قرو ہے، تو اس کی دعوت کر، ان کو ہدیہ تحائف دے. میں تیرا نبی ہوں، تجھ سے خوش ہوں، اور قیامت میں وعدہ کرتا ہوں تیرا بدلہ لوٹاؤں گا. دیکھو نبی خواب میں آ رہے ہیں میرے بھائیوں، کہ کیوں اللہ تعالیٰ سے ایسی سچی توبہ کی. ڈاکو قرو تڑپ اٹھا کہ ہماری زندگی کیا تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نظام بدلا.
کتنے بڑے ولی بنے؟ شاہ فضیل رحمۃ اللہ علیہ بنے، جو ہماری جو پشت ہے روحانی، اس کے 17ویں ہمارے شجرے کے بزرگان دین میں سے ہیں۔ اتنا بڑا ولی اللہ بنا کب؟ اللہ سے سچی توبہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی دوستی کی طرف چلنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے، اتنا بڑا ولی اللہ بنا کہ ولیوں کا سردار ہو گیا۔ پہلے ڈاکوؤں کا سردار تھا، اور ولیوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہے سچی پکی توبہ، بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرے اور پھر اس پر جم جائے۔